ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور شکریہ کے سارے پاک، مطہر اور معلی کلمات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی، تطہیر، تقدیس، تجمیل بیان کی جائے کم ہے. حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. حمد و ثنا کے بعد صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ سب کو حق سننے، حق سمجھنے اور اس حق پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے.
میں نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع اگرچہ آپ سابقہ ادوار میں گاہے بگاہے مختلف علماء کرام سے، شیوخ الحدیث سے، واعظین سے، مدرسین سے، خطباء سے سن چکے ہیں، میں نے ضرورت یوں سمجھی کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹاپکس ایسے ہیں کہ یہ تو ہمارے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر رچ بس چکے ہیں، کوئی نئے ٹاپکس کے اوپر بات ہونی چاہیے، کوئی سیلف ڈیولپمنٹ کے ٹاپکس کے اوپر بات ہونی چاہیے، ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر، ہیومن سائیکالوجی کے اوپر، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، ان ٹاپکس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آج جب اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھ رہا تھا تو یہ جو ننھے منھے چہرے، یہ پھول جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب سے پہلے تو ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے والدین بھی ہیں کہ جب ان کے سامنے جمعے کی باری آئے، ان کے سامنے اسکول میں بچوں کو بھیجنے کی باری آئے، ایک طرف جمعہ ہے، دوسری طرف اسکول ہے، جب وہ موازنہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ اسکول کو ذرا بھاری کر دیتے ہیں، بچوں کو اسکول سے جلدی نہیں بلا سکتے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جب ہم جمعے کے لیے سفر کر کے کسی مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں تو 1:15 بجے اسکول کی چھٹی ہو رہی ہے۔ جب چھٹی ہو رہی ہے وہ بچے اپنے گھروں کو کب پہنچیں گے، کب نہائیں گے، کب دھوئیں گے، کب تیار ہوں گے، کب جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں گے؟ جب جمعہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچوں کے اندر دینداری کہاں سے آئے گی؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی بچے نافرمان اٹھ رہے ہیں، بچے گالی گلوچ کر رہے ہیں، بچوں کے اندر تمیز نہیں آ رہی ہے، بچوں کے اندر تہذیب نہیں آ رہی ہے، بچے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں۔ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جو شریعت نے ہمیں دین کا میکینزم دیا ہے، دین پڑھنے کا، دین سیکھنے کا، دین سمجھنے کا، ہفتے کے اندر ایک کلاس شریعت نے دی ہے، پونے گھنٹے کی کلاس، 1 گھنٹے کی کلاس، کہ جس کلاس کے اندر ایسے ایسے اجر و ثواب شریعت نے رکھے ہیں کہ انسان دوڑتا ہوا مسجد کے اندر پہنچے۔ اتنے سارے پیکیجز شریعت نے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آئیے اپنے موضوع کا انتخاب کر کے میں اپنے عنوان کو اس کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ، اس امید پر کہ آپ کی توجہ پوری مجھے حاصل رہے گی۔ پہلا عنوان محبت رسول، دوسرا عنوان اطاعت رسول، اور تیسرا عنوان اتباع رسول۔ اگرچہ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ ہر جمعے کے اندر ایک عنوان کو موضوع سخن بنایا جائے، لیکن چونکہ میں مسجد حاضہ کے اندر صرف مہینے کے 2 جمعے پڑھانے کے لیے آتا ہوں، اور کبھی کہیں پر سفر ہوتا ہے یا کہیں پر والد گرامی کی طرف سے جمعہ پڑھانے کے لیے چلا جاتا ہوں، تو کبھی 1 مہینے میں 1 ہی دفعہ آنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو انتہائی اختصار کے ساتھ توجہ رکھیے گا۔ محبت، اطاعت اور اتباع۔ محبت اطاعت کے بغیر غیر معتبر ہے، اطاعت اتباع کے بغیر غیر معتبر ہے، اور اگر اتباع ہو اور اس اتباع کے ساتھ محبت نہ ہو، اطاعت نہ ہو، دونوں چیزیں غیر معتبر ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اور میں آپ کو آج سے 1400 سال پہلے کا سفر کرواتا ہوں، تخیلات کی دنیا میں جائیے اور دیکھیے
ابو طالب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، آپ کے ساتھ مدتوں وفا کی ہے، آپ کے ساتھ محبت کی ہے، اور ایسی محبت کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان پر لوگ قتل کے در پہ تھے، ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن اتار دینے کے نعوذ باللہ من ذالک لوگ در پہ تھے، ابو طالب نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے اٹھا دیا کہ اگر کوئی آنچ آئے تو میرا بیٹا شہید ہو جائے، میرا بیٹا قتل ہو جائے، لیکن محمد عربی کو کچھ نہ ہو۔ ایسی محبت، ایسی محبت، دل و جان سے چاہنے والے، مدتوں وفا کرنے والے، لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایسی محبت کہ جس کے اندر اطاعت نہ ہو، ایسی محبت کہ جس کے اندر اتباع نہ ہو، کوئی فائدے کی نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ابو طالب کا وقت سفر آن پہنچا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خبر ملی کہ جی ابو طالب بستر مرگ کے اوپر ہیں اور جان کنی کا عالم ہے۔ آپ کو پتہ چلا، آپ کھڑے ہوئے، آپ فوراً ابو طالب کے پاس پہنچے۔ بخاری کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا حضور، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اپنی زبان کو کلمے سے معطر کر لیجئے، اسلام قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب کہتا ہے، بل علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت کے اوپر مرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا رب کا قرآن کہتا ہے، اے میرے حبیب انکا لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ہدایت دیں۔ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے، دوسری اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کا قرآن کہتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو میری چاہت ہے، ہوتا وہی ہے جو مجھے منظور ہوتا ہے۔ اطاعت کیا چیز ہے؟ اطاعت دو چیزوں کا نام ہے بھائی، بہت اختصار کے ساتھ۔ اطاعت کا پہلا مطلب ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس چیز کا رسول حکم کر دے، جس کام کے کرنے کا رسول حکم دے دے، اس کام کو کرو بس۔ کیوں، چونکہ، چنانچہ، کیسے، مگر، لیکن، اس قسم کے الفاظ کی شریعت میں ضرورت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول کہہ دے، جس وقت کہہ دے، جیسے کہہ دے، فوراً اس کام کو کرو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، کافروں کا ایک بڑا سردار، مشرکوں کا ایک سردار، جس کا نام تھا عبداللہ بن خطل۔ کیا نام تھا جی؟ عبداللہ بن خطل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نامہ جاری فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ عبداللہ تمہیں جہاں پر نظر آ جائے اس کو پکڑ کے قتل کر دو۔ اب عبداللہ بن خطل کو یہ پتا تھا کہ ومن دخلہ کان آمنا، حرم کی حدود میں اگر کوئی داخل ہو جائے تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ حرم کی حدود میں داخل اگر کوئی ہو جائے تو اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اس کو امن و امان دے دو۔ لیکن اب سنیے ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، اے میرے صحابہ عبداللہ کو پکڑو، اسے قتل کرو۔ یہ عبداللہ بن خطل، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول انہو ہوا متعلق باستار الکعبۃ، اللہ کے رسول یہ تو کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے لٹکا ہوا ہے، کیا کریں؟
ہم نے تو قرآن میں آپ کی زبانی سنا ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. کیا کریں؟ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف آپ کا فرمان ہے، کیا کریں؟ اب آئیے اطاعت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اقتلوہ، جاؤ اس کو پکڑ کے قتل کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ. قرآن بیان کرنے والے بھی اللہ کے رسول اور اس قرآن کی تشریح کرنے والے بھی اللہ کے رسول. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ میرے اوپر منکشف ہوا ہے، رات کو خواب میں آیا ہے. یہ تفسیر، یہ کوئی خوابوں کی چیز نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ تفسیر لکھ کے جا چکے ہیں کہ جن کا تعلق درس نظامی کے ساتھ نہیں ہے، جنہوں نے درس نظامی نہیں پڑھا ہوا، ایسے لوگ جو ہیں وہ تفسیر لکھ رہے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ بڑی نظریاتی تفسیر لکھی ہے، جی کیا فلسفہ بیان کیا ہے، کیا فکر و تدبر کی انہوں نے یہاں پر ہمیں تمیز سکھائی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اطاعت کا دوسرا مطلب وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ. چونکہ، چنانچہ، اگر، مگر، لیکن، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. فتح مکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہیں، رمضان کے ایام ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روزے کی حالت میں ہیں، اور وقت یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکم نامہ جاری فرمایا کہ بھئی جتنے بھی صحابہ روزے سے ہیں وہ اپنا روزہ توڑ دیں. اعلان لگا دیا گیا. اب حدیث میں آتا ہے کہ یہ سن کر کچھ صحابہ نے روزہ توڑ دیا اور کچھ صحابہ نے روزہ نہیں توڑا. ارے یار ہم تو جوان لوگ ہیں، ہمیں کیا بھوک پیاس لگتی ہے، ہم تو کڑیل نوجوان عرب کی صحرا کے اندر تپتی ہوئی ریت کے اندر ہم تو سروائیول کرنے والے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ہم روزہ پورا کریں گے. مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو، میرے بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول کچھ صحابہ نے تو روزہ توڑ دیا لیکن بعض نے نہیں توڑا. آپ اٹھے، آپ اپنے حجرے سے باہر نکلے، اور باہر آنے کے بعد آپ نے اعلان لگایا اولئک العصاة اولئک العصاة اولئک العصاة. جنہوں نے میرے کہنے پر، میرے حکم دینے پر روزے کو نہیں توڑا، یہی نافرمان ہیں، یہی نافرمان ہیں، یہی نافرمان ہیں. پتہ یہ چلا ما آتاکم الرسول فخذوہ. بھائی صحابہ نے روزہ کیوں نہیں توڑا ہوگا نا؟ کیوں نہیں توڑا ہوگا؟ اپنی سمجھ چلائی ہوگی نا، اپنی عقل چلائی ہوگی. یار اللہ کے رسول علیہ السلام تو اس لیے کہہ رہے ہیں، بعض صحابہ تھوڑے بزرگ بھی ہیں، ہم تو نوجوان ہیں، یہ حکم ان کے لیے ہوگا. اپنی عقل نہیں چلانی. جب دین کی بات آ جائے، جب سنت کی بات آ جائے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے سمعنا و اطعنا کی انسان کو عملی تصویر بن جانی چاہیے. ایک کان سے سنا اور اطاعت کر لی. سمعنا، ہم نے سنا، و اطعنا، اور ہم نے اطاعت کر لی. یاد رکھیے گا، محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو، اور ان دونوں کے ساتھ اتباع نہ ہو، نہ محبت کام کی نہ اطاعت کام کی. مدینے کے جو منافقین تھے نا، مدینے کے منافقین، اور منافق آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ نفق کہتے ہیں عربی کے اندر
ایسی سرنگ کہ جس کے دونوں طرف راستے ہوں، ایسی سرنگ کہ ادھر بھی راستہ ہے ادھر بھی راستہ ہے، یا ایسا کوئی پائپ لوہے کا ہو یا کسی بھی پلاسٹک کا ہو، ایک سوراخ یہاں پر بھی ہے ایک سوراخ یہاں پر بھی ہے۔ اب سنیے گا ذرا توجہ کے ساتھ، مدینہ کے منافقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ محبت کرتے تھے، نہ اطاعت کرتے تھے، نہ اتباع کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ ایسے ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو اپنی زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم تو بھائی اللہ کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں، ہم تو اس کو مانتے ہیں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہو رہی ہے، یہ باتیں صرف زبانی کلامی ہو رہی ہیں۔ رب فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ارے یہ کہیں کے مومن نہیں ہیں، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ اب میں اس کی ذرا تشریح کروں گا توجہ کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، سرنگ سے یہاں پہ نکلے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی، ہاں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، سرنگ کے دوسرے منہ سے نکل کر ارے بھائی کہاں تھے، ہم تو کب سے آپ کے منتظر تھے، ارے ہمارا دل تو آپ کے ساتھ ہے، ہمارا جسم کہیں اور ہو تو اس سے کوئی مسئلے کی بات نہیں، ہم تو حد درجے کی محبت آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ پتہ ہے نا، اب آپ سمجھ رہے ہوں گے ہمارے معاشرے کے اندر اس قسم کے لوگ کون ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا دل آپ کے ساتھ بھی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہمارا دل ہے، ہم آپ کی پارٹی میں بھی ہیں اور آپ کی پارٹی میں بھی ہیں، ہم آپ کی جماعت میں بھی ہیں ہم آپ کی جماعت میں بھی ہیں، ہم اس آرگنائزیشن کے اندر بھی ہیں، اس کمپنی کے اندر بھی کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، انا معکم، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ارے اچھا یہ سوال ہوتا ہے نا، اچھا بھی جب ہمارے ساتھ ہو تو وہاں پہ کیا کر رہے تھے میٹنگ میں، آ رہی ہے بات سمجھ میں، بھائی جب ہمارے ساتھ ہو تو وہاں کیوں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بڑے گپے مار رہے تھے، بڑی چائے کی دعوتیں چل رہی ہیں تمہاری، بڑے سٹیج کے اوپر بلا کے بٹھایا جا رہے ہیں، بڑے عزت کے ساتھ، بڑے کرام کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، پتہ کیا کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ارے مذاق کر رہے ہیں، مذاق کی باتیں چھوڑو اس کو، اللہ اکبر، رب کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا، اللہ ان کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اللہ ان کو بھٹکنے دے گا اسی طریقے سے۔ تو مدینے کے منافقین نہ محبت کرتے تھے، نہ اطاعت کرتے تھے، نہ اتباع کرتے تھے، اپنا ایک مقصد، بھائی جو ادھر بھی چل رہا ہے ادھر بھی چل رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہوگا، فائدہ حاصل کرنا، جب میں ایک طرف ہو جاؤں گا تو فائدہ یک طرفہ ہوگا، جب میں دونوں طرف رہوں گا تو فائدہ دو طرفہ ہوگا۔ تو جو اپنے فائدے کے لیے زندگی کا کھیل کھیلتا ہے نا، تو وہی اس دنیا کے اندر منافق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو اور اتباع بھی ہو۔ اتباع کیا چیز ہے بھائی؟ اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو، کسی کے پیچھے پیچھے، کسی کو فالو کرنا۔ اب مجھے یہاں سے جانا ہے، لانڈی جانا ہے بھائی، مجھے راستہ نہیں پتا، راستہ نہیں پتا، اب اگر ایک صاحب سے میں پوچھوں کہ یار ذرا راستہ مجھے گائیڈ کر دیں، کون سا راستہ لوں، کون سے پل پہ چڑھنا ہے، کس طرف نہیں جانا، وہ کیا کہے گا، اچھا یار ایک کام کریں، میں نے خود لانڈی جانا ہے، آپ جو نا ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ
فل شو مارتے ہوئے اپنی گاڑی کو 100 کی اسپیڈ سے بھگا رہے ہیں، وہ کہے گا اس کو خود راستے کو پتہ نہیں ہے، بے وقوف کو گاڑی تو اڑا رہے، ابے بھائی میرے پیچھے پیچھے رکھو۔ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت جانا۔ بس بڑی چڑھی ہوئی ہے نا، بہت گرمی ہے، دین کا کام کرنے کی بڑی گرمی ہے تمہارے اندر، پیچھے پیچھے چلو، ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ اگر یہ کرے گا نا تو ضلالت ہے، گمراہی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ترمذی کی روایت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ، حدیث کے الفاظ کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ فی سریۃ فوافق ذلک یوم الجمعہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن رواحہ کو کسی جنگ میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، اور اس کے لیے پوری ترتیب دی گئی، افراد کا انتخاب کیا گیا، امیر عبداللہ بن رواحہ کو بنایا گیا، اور جمعے کا دن انہوں نے نکلنا تھا، جمعے کے دن نکلنا تھا۔ اب دیکھیے ذرا منظر دیکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حدیث کے الفاظ کہ جیسے ہی آپ کی نظر محفل کے اندر عبداللہ بن رواحہ پر پڑ پڑی، عبداللہ بن رواحہ پر پڑی، تو آپ نے سوال کیا، اے عبداللہ ما منعک ان تغدو مع اصحابک، کیا بات ہے بھائی، کس چیز نے تمہیں روکا ہے کہ تم صبح کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل کے جنگ میں شریک ہوتے؟ کس چیز نے روکا ہے؟ کیا مسئلہ ہوا بتاؤ مجھے۔ اب ذرا علت سنیں، رک جانے کی علت، رک جانے کی وجہ سنیے گا ذرا۔ قول، کہنے لگے، اردت، اللہ کے رسول میں نے ارادہ کیا، ان اصلی معک الجمعہ، کیا قسمت، کیا نصیب، جنگ پہ جا رہا ہوں، واپس آ سکوں یا نہ آ سکوں، شہید ہو جاؤں، تو میں نے سوچا جمعے کا دن ہے، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری جمعہ ہو، میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کی معیت میں، آپ کا مقتدی بن کر، آپ کی اقتداء میں خطبہ جمعہ پڑھنے کے بعد، آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کو سر پٹ دوڑا کر وہاں تک پہنچ جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیت کیا تھی نا بھائی، نیت کے اندر تو کوئی کھوٹ نہیں تھا، بلکہ انسان کی اپنی کوشش کہ میں کسی طرح دین کا زیادہ کام کر لوں، اجر و ثواب زیادہ کما لوں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں نے کیا کہا تھا پہلے؟ آ رہی ہے؟ ریلیٹ کر رہے ہیں، ربط بنا پا رہے ہیں؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کو اپنی گاڑی اپنے امام سے آگے نہیں لے کے جانی چاہیے، امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اگرچہ اجر و ثواب ان کا بڑھ رہا تھا، وہ جمعہ پڑھنے کا ثواب کم ہے، اور نماز بھی کسی خبیب شاہد کی اقتداء میں نہیں، کسی صحابی کی اقتداء میں نہیں، کسی شیخ الحدیث کی اقتداء میں نہیں، کسی عالم کے، کسی علامہ کی اقتداء میں نہیں، کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نماز کو اقتداء کرنے کا، نماز کو پڑھنے کا کیا ثواب ہوگا؟ کہنے لگے ہو سکتا ہے آخری نماز ہو۔ اب سنیے گا ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تاریخی جملے۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ سنو میری بات، لو انفقت
ما فی الارض جمیعا، اس دنیا کے اندر جتنا بھی سونا ہے، اس دنیا کے اندر جتنی بھی چاندی ہے، جتنے بھی ہیرے ہیں، جتنے بھی جواہرات ہیں، اس دنیا کے اندر ساری انسانیت کا بینک بیلنس اگر ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے، سارے لوگوں کی پراپرٹی، جائیداد، اثاثے، مال و متاع، سب کچھ ایک میدان میں جمع کر دیا جائے، اور جمع کرنے کے بعد اے عبداللہ اس مال کو تو اللہ کے لیے قربان کر دے، اس مال کو اللہ کے لیے صدقہ کر دے، ما ادرکت فضل غدوتہم، تو ان سب کو اپنے رب کے حضور صدقہ کرنے کے بعد اپنے ان ساتھیوں کے اجر و ثواب تک بھی نہیں پہنچ پائے گا، نہیں پہنچ پائے گا۔ احد پہاڑ کو بھی اگر سونے کا بنا کر تو اللہ کے حضور صدقہ کر دے، فضل غدوتہم، کیا الفاظ ہیں؟ غدوتہم، جو اجر و ثواب انہوں نے صبح نکل کر کمایا ہے، صبح نکل کر، وہ اجر و ثواب اب تو نہیں کما سکتا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، حاصل کلام یہ ہے، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم محبت میں سب سے آگے، آج ہم عشق رسول میں سب سے آگے، عشق رسول کے اندر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، عشق رسول کے اندر اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے انگ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن عشق رسول کے اندر اطاعت رسول اور اتباع رسول پر عمل کرنے کے لیے سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ عاشق رسول ہیں، لیکن مسجد میں جب آواز آئے گی اللہ اکبر تو اس عاشق کی دکان کا شٹر بند نہیں ہوگا۔ محب رسول ہیں، لیکن جب والدین کے ساتھ فرما برداری کا وقت آئے گا تو اس کی زبان بند نہیں ہوگی۔ عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، رسول کی شخصیت پر اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب اس عاشق رسول کے سامنے دو راستے آتے ہیں، دو راستے، ایک راستہ صحیح ہوتا ہے، ایک راستہ غلط ہوتا ہے، ایک حرام کا راستہ ہوتا ہے، ایک حلال کا راستہ ہوتا ہے، ایک سود کا راستہ ہوتا ہے، ایک صدقے کا راستہ ہوتا ہے، یہ عاشق رسول اپنے ان چند ٹکوں کے خاطر اس سود کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ عاشق رسول، محب رسول، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ عاشق رسول، یہ محب رسول، آج اس کا المیہ یہ ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد نہ اپنی لائف کے اندر بیلنس نہیں کر پاتا۔ بیوی کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، اب بیوی اور والد کے والدہ کے درمیان اگر کوئی کلیش ہو گیا ہے تو اس کو کیسے سنبھالنا ہے۔ یہ نام کا محب ہے، اس نے اپنے محب کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے اپنے محب کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے اپنے محب کی تاریخ نہیں پڑھی ہے، اس کی سیرت نہیں پڑھی ہے۔ ہم نام کے محب ہیں۔ آئیے، میں نے آپ کو بتایا تھا رب کا قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، ارے یہ تو زبانی جمع خرچ ہے، زبانی جمع خرچ کہ ہم نام کے مومن ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ رب کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، ارے محبت تو یہاں سے ہوتی ہے، محبت تو یہاں سے ہوتی ہے۔ اور ایک جملہ، آخری جملہ ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، حب الہی کا جو معیار ہے نا، حب الہی کا معیار، وہ نہ اطاعت ہے، وہ صرف اور صرف وہ اتباع ہے بس۔ اگر آپ کے اندر اتباع رسول ہے تب آپ سچے محب رسول ہیں، ورنہ ایسی محبت، خدا کی قسم، جو محبت ابو طالب کے کام نہ آئیں گی وہی محبت ہمارے بھی کام نہ آئے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین کی تعریفیں اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کے بعد بہت ساری دعاؤں کی درخواست سے آئی ہوئی ہیں۔ آصف عبد الجبار کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے، صابرہ عبد الرحمن کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے، عبد الوکیل بھائی کی 10 سالہ پوتی ایشل عدیل جن کی سرجری ہوئی ہے دماغ کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرما دے اپنی رحمت سے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ مہرین صبا زوجہ محمد یحییٰ جو ڈائلسس پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ ہمارے مدرسے کا ایک سابقہ طالب علم، ان کے والد کا میرے خیال ہے کوئی آج آپریشن ہوا ہے، عبد الوہاب ان کا نام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت یابی عطا فرما دے۔ اور میرے ایک بڑے عزیز میرے دوست عبد المعیز ان کا نام تھا، پچھلے 4 دن پہلے یہاں کراچی سے ملتان بائی روڈ سفر کر رہے تھے، اچانک سے اطلاع یہ ملی ہے کہ ان کی گاڑی کا ٹائر بسٹ ہوا اور بڑا شدید قسم کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے اندر وہ اس ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے۔ اللہ کریم ان کی کامل مغفرت فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ ہمارے جتنے بھی لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ روشن چہرے، آپ اوپر تشریف رکھیے انشاءاللہ، مجھے بس 1 منٹ اور چاہیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی نماز کھڑی کریں گے۔ سردیوں کا موسم ہے اور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں سردیوں کے موسم کے اندر شادی وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، شادی بیاہ کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پہ اس موسم میں۔ تجربہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی بیاہ کے اندر جو کھانا رکھنے کا رواج ہے بوفے سسٹم، تو اس سسٹم کے اندر آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب جیسے ہی 10 بجتے ہیں، 10:30 بجتے ہیں، پورے ہال کے لوگ ایک ساتھ اٹھتے ہیں اور ان 2-3 بوفے کی طرف جاتے ہیں۔ کہیں پر 1 ہوتا ہے، کہیں پر 2 بوفے ہوتے ہیں، کہیں پر 3 ہوتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اسی وقت اسی لمحے ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں شادی بیاہ کے اندر ایک مشاہدہ یہ کیا کہ انہوں نے ترتیب یہ بنائی کہ جی آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جتنے بھی ویٹرز ہیں وہ آپ کی خدمت کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ کار فرما رہیں گے، اور آپ کی خدمت میں وہ کھانے، وہ بریانی، وہ قورمے، وہ کڑھائیاں، وہ مچھلیاں، وہ پرونز، وہ آپ کی ٹیبل کے اوپر سجا کر کے جائیں گے، اور جیسے ہی اس میں کھانا ختم ہوگا وہ لا کے دوبارہ ڈال دیں گے۔ تو ایک تجویز یہ ہے کہ آپ کے ماحول میں، آپ کے خاندان میں کوئی بھی شادی بیاہ کا سلسلہ ہو، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کھانا سب سے زیادہ ضائع ہوتا ہے بوفے سسٹم کے اندر۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار دوبارہ کھڑے ہو کر کے جانا پڑے گا، دوبارہ لائن میں لگنا پڑے گا۔ عجیب سی ایک کیفیت دی ہوتی ہے کہ یار کھانا نکالنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، کہیں پر پلیٹ مل رہی ہے، کہیں پر نہیں مل رہی۔ تو اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ کھانے کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، کھانے کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی ٹیبل کے اوپر کھانا سرو کریں۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔